ایک صحابی مسجد میں آئے، ایک صحابی مسجد میں آئے اور یہ کہیں دور کے رہنے والے، کوئی دیہات کے رہنے والے مہمان بن کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے جو سوالات کیے ہمارے نبی نے جوابات دیے، لیکن کافی دیر ہو گئی۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے مہمان کو پوچھا کھانا کھاؤ گے نا؟ بڑے پیار سے مہمان کو پوچھا کھانا کھاؤ گے نا؟ تو وہ جو آنے والے دیہاتی تھے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ کے رسول اگر کھلا دو تو آپ کا احسان ہے، باقی 1.5 دن گزر چکا مجھے کھانے کو کچھ ملا نہیں ہے، 1.5 دن گزر چکا مجھے کھانے کو کچھ ملا نہیں، لیکن اگر آپ کھلا دو تو آپ کا احسان ہے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تو وہ کہنے لگے آپ کیوں روتے میرے پیارے نبی؟ تو میرے پیارے نبی نے فرمایا ارے میرا امتی صبر کر لے، تو 1.5 دن کا بھوکا ہے، 3 دن ہو گئے مجھے بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے۔ میرے دوستو سننا، وہ صحابی تڑپ گئے، کہا اللہ کے رسول میں تو سوچتا تھا آپ کے یہاں کچھ تو کھانا مل جائے گا۔ ہمارے آقا نے فرمایا فکر مت کر، میں تو اور بھی صبر کر لوں گا۔ آپ نے ایک صحابی کو بلایا، ایک روایت کے مطابق وہ صحابی کا نام حضرت طلحہ اور ایک روایت کے مطابق وہ صحابی کا نام حضرت ثابت، یا تو حضرت ثابت نام تھا یا حضرت طلحہ نام تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ میرا مہمان ہے، اگر تیرے گھر میں کچھ کھانے کا ہو تو میرے مہمان کو کھلا دینا، تاکہ قیامت میں مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ کوئی مہمان میرے دروازے سے بھوکا چلا گیا تھا۔ اب میرے دوستو وہ صحابی جن کا ایک روایت کے مطابق کیا نام ہے حضرت اور ایک روایت کے مطابق کیا نام ہے حضرت ثابت، جو بھی صحابی ہوں گے وہ فوراً مہمان کو کہا چل میرے پیچھے چل، اور گھر گئے تو مہمان کو اندر نہیں لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر گئے اور اندر جا کر اپنی بیوی کو کہا نبی کے مہمان آئے ہیں، نبی کے مہمان آئے، گاؤں کے رہنے والے 1.5 دن سے بھوکے، کھانا نہیں کھایا، ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو ہے۔ تو وہ گھر کی عورت نے کہا کھانے کو تو ہے لیکن ہمارے 3 بچے اور تینوں بچے بھوکے ہیں اور کھانا اتنا ہی ہے جو بچوں کا پیٹ بھرے گا، اور آج تو ویسے بھی آپ کو بھوکا رہنا، مجھے بھوکا رہنا، کم از کم اتنا کھانا ہے کہ ہمارے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ وہ صحابی کیا کہتے، اس اپنی بیوی سے کہتے پیار محبت کے ساتھ بچوں کو سلا دے، ارے کوئی بھی کہانی قصہ سنا کر بچوں کو سلا دے، جب بچے سو جائے پھر میں مہمان کو لے کر اندر آؤں گا۔ چنانچہ وہ کیسی نیک بیوی تھی، بچوں کو سلا دیا اور کہا کہ بچے سو گئے ہیں اور بالکل نیند میں چلے گئے، تو وہ فوراً باہر آئے، اپنے مہمان کو اندر لے کر آئے۔ اب وہ لانے والے یا تو حضرت طلحہ ہوں گے یا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ چلو میرے دوستو مہمان کو گھر پر لے کر آئے، اب کھانا تو صرف 3 بچوں کا تھا اور تینوں بچے سو گئے، تو کیا کہا، اپنی بیوی سے کہا دیکھ چراغ جلانا، چراغ بالکل جلانا اور کھانے کا بالکل دسترخوان بچھا دینا، لیکن جیسے کھانے کا وقت آئے تو چراغ بجھا دینا، چراغ بجھا دینا۔ مہمان یہ سمجھتا رہے گا کہ تو بھی کھاتی ہے میں بھی کھاتا ہوں، حالانکہ میں بھی ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا، تو بھی ایک لقمہ نہیں کھائے گی، تاکہ آج کی رات اگر مہمانی ہوگی تو نبی کے مہمان کی مہمانی ہوگی۔ آج کی رات اگر ہمارے گھر میں کھانا جائے گا تو نبی کے مہمان کے پیٹ مبارک میں جائے گا۔ وہ بیوی نے ایسا ہی کیا، چراغ جلایا اور جو بھی 3 بچوں کا کھانا تھا وہ کھانا سامنے رکھ دیا۔ اب وہ مہمان بیچارہ آیا، کہنے لگا ارے تم بھی کھاؤ، کہا ہم لوگ کھاتے، اور بیوی اٹھی جیسے کچھ چراغ کو سیدھا کرنا ہو اور ایسا بتایا جیسے تیل ختم ہو گیا اور چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، اتنا اندھیرا، لیکن حضرت طلحہ ہو یا حضرت ثابت ہو بار بار کہتے تھے ارے مہمان تم کھانا، میں بھی کھا رہا ہوں، میری بیوی بھی کھا رہی، فکر مت کرنا، آرام سے کھانا، لو یہ روٹی بھی لو یہ روٹی بھی لو یہ روٹی بھی لو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مہمان نے بچوں کا کھانا کھایا، حضرت طلحہ نے بھی کچھ نہیں کھایا، بیوی نے بھی کچھ نہیں کھایا، اور اس کے بعد میں کسی طرح چراغ کو جلایا اور جلانے کے بعد کہا الحمدللہ ہم سب کا پیٹ بھر گیا۔ اب یہ مہمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ میرے دوستو خدا کے دربار میں دیر نہیں ہوتی، ہمارے نبی کے پاس یہ مہمان جاتے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بتایا کہ یہ جو مہمان آتا ہے اس نے کھانا کھایا ہے لیکن کھلانے والوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے دوستو مہمان آ کر بیٹھ گئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او صحابی کو بلاؤ، حضرت طلحہ کو بلاؤ، یا ایک روایت کے مطابق حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ جب وہ حضرت طلحہ آئے اور حضرت ثابت آئے اور مہمان کو ہمارے نبی نے سائیڈ پر بٹھایا اور کہا اے طلحہ تجھے اللہ رسول کا واسطہ بتا تو نے کھانا کھایا؟ اے ثابت بتا تو نے کھانا کھایا؟ تو رو پڑے اور رو کر کہنے لگے میرے نبی ہم نے تو چراغ بجھا دیا تاکہ آپ کا مہمان بھوکا نہ جائے، اس لیے کہ آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ میرا مہمان بھوکا جائے گا، قیامت میں اللہ مجھ کو پوچھے گا نبی تیرا مہمان بھوکا کیسے چلا گیا؟ تو آپ کے صدقے میں ہم نے چراغ کو بجھا دیا۔ میرے دوستو ہمارے نبی نے فرمایا تجھے کیا معلوم، تو نے جب گھر کے چراغ کو بجھایا تھا اللہ نے جنت میں تیرے چراغ کو اجالا کر دیا تھا۔ ایک